جب آئے تھے یہ عیسائی اور نجران کے عیسائی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہہ کر آئے تھے کہ خبر ملی ہے کہ ایک شخص آئے جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے. خبر مشہور ہوئی تھی اور حضرت عیسیٰ خوشخبری دے کر گئے تھے. تو قوم کے ذہن میں تھا کہ کوئی نبی تو آنے والا ہے، اب دیکھ کر آئیے کہ وہ سچا نبی ہے یا نہیں. تو انہیں خطرہ ہوا کہ اگر قوم چلی گئی تو وہ تو ایمان لے آئے گی، ہم جائیں گے 2-3 دن بحث مباحثہ کر کے واپس آ جائیں گے، اپنی قوم سے کہیں گے جناب ہم بحث کر کے آ گئے، ہم مطمئن نہیں ہوئے، معاملہ ختم ہو جائے گا. پہلے دن جب پہنچے تو پہلے دن پہنچ کر انہوں نے کہا کہ ہم نجران کے عیسائی پادری ہیں. حضور نے جانتے کیا جملہ کہا؟ کہ اچھا تم میں کوئی عیسیٰ کی علامت تو نظر نہیں آتی مجھے. اللہ اکبر. بھائی عیسیٰ کا تو زہد و تقویٰ مشہور تھا، تمہارا فاخرانہ لباس دیکھو. عیسیٰ کی بندگی مشہور تھی، تمہارا انداز گفتگو دیکھو، اس میں غرور جھلک رہا ہے. مجھے تو عیسیٰ کی کوئی علامت تم میں نظر نہیں آتی. یعنی اگر کوئی کسی نسبت کا حضور کے سامنے دعویٰ کرے میں علی مرتضیٰ کا محب ہوں، پہلا سوال یہ ہوگا مجھے علامت تو دکھاؤ. میں علی ولی اللہ کا کہنے والا ہوں. حضور پلٹ کر یہ نہ کہے اچھا سب سے بڑی علامت کون سی ہوتی ہے انسان کی؟ کس سے پہچانتا ہے انسان کسی کو؟ چہرہ. بھائی تم جو چہرہ لے کر آئے ہو اس چہرے میں تو مجھے علی کی کوئی علامت نظر نہیں آتی. کاش میری بات پہنچے. تم چہرہ لے کر آئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں علی مرتضیٰ کا ماننے والا ہوں، مجھے تمہارے چہرے پہ کوئی علامت علی کی نظر نہیں آتی. علی کا جو چہرہ تھا تمہارا چہرہ ویسا تو ہونا چاہیے، اس میں کچھ مماثلت تو ہونی چاہیے. آج صبح میرے جوان ساتھی یہ شیطان بہکا دیتا ہے، مولانا آئی ایم ینگ اینڈ کول آئی کانٹ ہیو بیئرڈ. دماغ بڑا چوتھے آسمان پہ پہنچا ہوا ہے آپ کا. آئی کانٹ ہیو بیئرڈ، یہ اچھا نہیں لگتا. شہزادہ علی اکبر کے مصائب میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ابھی لہٰذا تم کر کے بات کر رہا ہوں کیونکہ میری صنف کے ہیں پھر وہ. کیا تم نے شہزادہ علی اکبر کے مصائب نہیں سنے تھے؟ پہلے عشرے میں عشرہ اولیٰ میں جب شہزادہ علی اکبر کی شہادت بیان ہو رہی تھی سب نے گریہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ سب نے ماتم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ مجھے یہ بتاؤ کہ علی اکبر جیسا خوبصورت کوئی اور بھی تھا؟ وہ علی اکبر کے جس کے چہرے کو عیسائی عورتوں نے دیکھا تو کہا خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو. اور ام لیلا نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹا کے پوچھا کہ اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میں منزل مصائب سے کچھ دور ہوں ابھی، لیکن میں مصائب سے پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں. تو اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ تو بگاڑا کچھ نہیں، لیکن جو مجھے چاند کی طرح لگ رہا ہے وہ ماں کو، ماں نے اس کا سر نیزے پہ کیسے دیکھا ہوگا؟ ام لیلا نے کہا کہ میں اس کی دکھیاری ماں، میں ماں نے یہ غم برداشت کیا ہے حسین ابن علی کے مقصد کی خاطر. تو وہ کہ جو غیروں کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو. میرے جوان سے اتنا بتا دیں اکبر کے چہرے پہ ریش تھی یا نہیں تھی، بس اس سے بڑھ کے میں کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا. معاملہ آپ پر چھوڑا. اے نوجوان دوست، وہ دین نہیں، جوانوں سے بات، بزرگوں سے بات ہی نہیں، جوانوں سے خالی. اے نوجوان دوست، وہ دین نہیں جس دین میں عمل پہ کامل یقین نہیں. اکبر کے ریش تھی، تجھے داڑھی ہے ناگوار، لیلا کے چاند سے تو زیادہ حسین نہیں. اللہ اکبر. کہ تجھ میں تو علامت ہی نظر نہیں آتی. اگر یہ کہہ دیا حسین نے، آج سید الشہداء کے بعد تشریف لے گا میدان قیامت میں، مولا میں آپ کا عزادار تھا، میں آپ کے نام پہ ماتم کرنے والا تھا، آنسو بہانے والا تھا. مولا کہے کہ قبول ہے، تیرے آنسو میں خلوص تھا. میں گواہی دے رہا ہوں اس بات کی، آپ کے آنسو میں خلوص ہے. آنسو وہ واحد چیز ہے کہ اگر انسان نقل کرنا چاہے تو زیادہ دیر کر ہی نہیں سکتا. جو آنسو جس عزادار کی آنکھ سے نکلتا ہے، میں ان آنسوؤں کی قسم کھانے کو تیار ہوں. وہ فقط خلوص میں محبت فاطمہ زہرا میں آنسو نکلتا ہے.
مولا کہیں گے تیرے آنسوؤں میں خلوص تھا, تیرے ماتم میں بھی خلوص تھا, کوئی شک نہیں. جو حسین کے نام پر اپنا سینہ پیٹ رہا ہے, واقعی کوئی شک نہیں کہ اس کے دل میں خلوص نہ ہوتا تو گھنٹوں کھڑے رہ کر یا حسین کہہ کر اپنا سینہ نہ پیٹ رہا ہوتا. تیرے آنسوؤں میں خلوص, تیرے ماتم میں خلوص, لیکن تیرے چہرے پر وہ کیوں نہیں جو میرے اکبر کے چہرے پہ تھا. ایک سوال کافی نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر. بس محسوس نہ کیجیے گا, میں نے بات مکمل کر لی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.